اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ شعراء پارہ 19 اور آیت نمبر 217، 218، 219، 20، یہ 3-4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اعلان سے تو آپ حضرات نے سمجھ لیا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس مبارک ماہ کے تشریف لانے سے پہلے جس ہستی کے قدم ناز کی برکت سے، جس کے وجود کی برکت سے سارا وجود ہوا ہے، ہم کم سے کم ان کو پوری طرح جاننا جب حضرت صدیق اکبر سے نہ ہو سکا تو ہم لوگ کہاں جان سکتے ہیں۔ خود آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو ہم لوگ گنہگار، سیاکار، خطا شعار، معمولی، حقیر، فقیر لوگ حضور کی حقیقت کہاں جان سکتے؟ بس ان کا ذکر سن کر اپنی قسمت کو جگا سکتے ہیں۔ تو اس مقصد سے یہ 5 روز کے لیے محفل رکھی گئی ہے کہ ہم لوگ کم سے کم جو ہماری سب کچھ، ساری پونجی، یہ نماز بھی نماز نہیں ہے اگر محبت رسول میں نہ ہو تو، ہمارا حج بھی حج نہیں ہے، وہ دوڑ دھوپ ہے اگر حضور کا عشق نہ ہو۔ تو ساری عبادت، ساری ریاضت، سارے تقوی، ساری طہارت، سارا معاملہ، یہ سب دار و مدار حضور کی ذات ہے۔ بلکہ جب ہماری آنکھ بند ہوگی اور قیامت تک قبر میں ہم لیٹے رہیں گے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، اگر ہم ان کی محبت میں دنیا سے گئے ہیں تو حضور ہمیں پوچھیں گے۔ تو اس لیے کم سے کم ان کے بارے میں کچھ جاننا یہ ہمارا ایمانی حصہ ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنے ناقص مطالعہ کی روشنی میں کچھ باتیں، اس کو ایسے ہی سمجھو کہ پوری دنیا ایک سمندر ہو اور اس سمندر سے ایک قطرہ کوئی چڑیا اپنی چونچ میں لے لے، بس وہی حال ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں کی زندگی حضور کی تقریر کرتے کرتے گزر جائے تو ان کی جو تعریف ہے وہ ایسے ہی ہے کہ گویا سب نے مل کر سمندر سے یہ قطرہ پایا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضور بہت کچھ ہیں، اللہ نہیں ہے، بس سب کچھ ہے۔ حضور کے لیے سجدہ نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ آیت ہم نے اسی لیے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہربان ہے،
اے محبوب جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ آپ نے ترجمہ سن کر ابھی کچھ نہیں جانا یہاں مقصد کیا ہے۔ ان آیتوں میں جو ہمارا خاص موضوع ہے وہ اتنا حصہ ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں آپ کا جو دورہ ہو رہا ہے اس دورے کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک ایسا زمانہ تھا جب کچھ نہیں تھا سوائے خدا کے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ہم بول رہے کہ ایک ایسا زمانہ تھا، وہاں زمانہ بھی نہیں تھا۔ زمانہ بنتا ہے چاند اور سورج کے چلنے سے، جب چاند اور سورج نہیں تو زمانہ کہاں؟ نہ اتر تھا، نہ دکھن، نہ پورب، نہ پچھم، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ یہاں نہ وہاں، نہ آدم نہ حوا، نہ جنت نہ دوزخ، نہ حور و نہ غلماں، عرش و کرسی سدرۃ المنتہا، کچھ بھی نہیں سوائے خدا کی ذات کے۔ خدا کی ذات تھی بس۔ اللہ کی مشیت نے چاہا کہ کوئی ہو جو مجھ کو جانے، کوئی ہو جو مجھ کو پہچانے، توجہ چاہوں گا، کچھ نہیں سوائے خدا کی ذات۔ ذات خدا نے چاہا کہ کوئی ہو جو مجھ کو جانے، مجھے پہچانے، تو اس نے اپنے کرم سے، اپنے ہی نور سے نور محمدی پیدا فرما دیا۔ اب آپ بتاؤ، نہ زمین ہے کہ وہاں رکھا جائے، نہ آسمان ہے کہ وہاں رکھا جائے، نہ جنت ہے کہ وہاں رکھا جائے، تو اس نور کو اللہ نے رکھا کہاں؟ جب اللہ نے اپنے ہی نور سے نور محمد بنا دیا، مکان کوئی نہیں ہے، جگہ کوئی نہیں ہے، انسان کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں، تو نور رہے گا تو کہاں رہے گا؟ تو اس کو یوں سمجھو، اللہ نے اپنے کرم سے جیسے بنایا ایسے ہی اپنے ہی پاس اس نور کو رکھا بھی۔ نور محمدی کو اللہ نے بنایا اور اس نور محمدی کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ کتنے دن؟ آدم علیہ السلام اس کے بعد کتنے دن کے بعد پیدا ہوئے؟ بھئی جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تبھی تو وہ نور ان کی پیشانی میں رکھا گیا۔ کتنا زمانہ گزرا ہم نہیں بتا سکتے، نہ سال، نہ صدی، نہ کروڑ، نہ ارب، کچھ نہیں۔ بس ایک اشارہ دینا چاہیں گے، اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ کتنے سال تک اور کتنے دنوں تک مصطفیٰ کا نور اللہ کے قرب میں رہا۔ ایک بار جبریل امین سے میرے آقا نے پوچھ لیا، جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ کنفرم مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، البتہ اتنا پتہ ہے کہ 70,000 سال کے بعد، 70,000 سال کے بعد چوتھے آسمان میں ایک ستارہ چمکتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ 70,000 سال میں جو ایک بار چمکے، جبریل نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اب موبائل چلانے والے جوڑ لیں گے کتنا ہوا، ہم تو نہیں بتا پائیں گے، نہ میں نے جوڑا ہے ابھی اسے۔ آج کی کمپیوٹر اور نیٹ کی دنیا میں یہ پتہ لگانا آسان ہے کہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور جبریل نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو حضور مسکرائے اور فرمائے، جبریل تم سمجھتے ہو بڑی لمبی عمر والا میں ہوں، تم نے اس لیے یہ بتایا ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہے، وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تو تھا۔
آدم نہیں بنے ہیں، کائنات نہیں بنی ہے، نہ جانے کروڑہ کروڑ برس اللہ نے اپنے قرب خاص میں نور محمدی کو رکھا۔ اب آپ یوں سمجھو، جو اللہ ہی کے نور سے بنے اور اللہ ہی کے پاس رہے، اب جب اللہ اپنے قرب سے اس کو کہیں اور رکھے گا تو جگہ پاک ہوگی کہ نہیں؟ تو اب اللہ نے انسانیت کی پہلی کڑی حضرت آدم کو جب بنایا، جسد آدم تیار، مگر اندھیرا ہی اندھیرا۔ آدم علیہ السلام کو وحشت محسوس ہوئی تو اللہ نے اپنے کرم سے نور محمدی کو ان کی پیشانی میں جلوہ گر کر دیا۔ نور محمدی جب پیشانی میں جلوہ گر ہوئی، آنکھ کھلی، اب کان نے کام کرنا شروع کیا، ہاتھ نے کام کرنا شروع کیا۔ اب جو آنکھ کھلی تو جنت میں جدھر دیکھا جہاں جہاں خدا کا نام، وہاں وہاں مصطفیٰ کا نام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نور اب چلا ہے، چلتا چلا آیا، چلتا چلا آیا۔ اب کتنا بڑا شجرہ ہے مصطفیٰ کا۔ آج کہ لوگ اپنا شجرہ جب شروع کرتے ہیں تو اپنے باپ کا نام لیتے ہیں، پھر دادا کا لیتے ہیں، پھر پردادا کا لیتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ان کا شجرہ جا کے مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے جا کر۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ 1,24,000 پیغمبر کے سب سے اخیر میں حضور تشریف لائے، تو ان پیغمبروں میں حضور کے باپ گزرے کہ نہیں گزرے؟ آخر وہ نور حضرت آدم سے نکلا تو ان کی اولاد میں گیا، ان کی اولاد سے ان کی اولاد میں گیا، وہ نور ہوتا ہوا چلا آیا، وہ نور چلتا رہا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ وہ نور جو چلا تو شرک کرنے والوں میں نہیں چلا، سجدہ کرنے والوں میں چلا، کیونکہ اس زمین پر زمین کی پوجا کرنے والے بھی تھے، آسمان کی پوجا کرنے والے بھی تھے، اس زمین پر چاند و سورج کو بھی معبود کہنے والے تھے، مگر اللہ کا وہ مقدس نور جس نور کے صدقے میں سب کچھ بنا، اگر اس نور کا چلنا ہوگا، اس نور کا دورہ ہوگا تو کن میں ہوگا؟ ایسے ہی لوگوں میں حضور چلے جو لوگ کبھی بھی نہ کفر سے قریب ہوئے نہ شرک سے قریب ہوئے، بلکہ ہر زمانے میں انہوں نے اللہ کو ایک مانا، انہی کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوا۔ ایسی ہی ہستی اور ایسی ہی ذات کے پیشانی میں پہنچا جس کو اللہ نے شرک سے دور رکھا۔ کوئی نبی ہو وہ نہ اس زمانے میں یا نہ ہو، کوئی رسول ہو اس زمانے میں یا نہ ہو، اللہ نے اپنے کرم سے جس ہستی کو کفر و شرک سے پاک رکھا، بس انہی کے پیشانی میں اپنے نبی کا نور منتقل کیا۔ اس طرح وہ نور چلتا ہوا آخر میں کہاں آ کے پہنچا؟ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں۔ عبداللہ کی پیشانی سے جب نکلا تو حضرت آمنہ کے پیٹ میں جلوہ گر ہوا۔ پہلی ملاقات، آج پہلا دن تھا کہ حضرت عبداللہ کی پشت سے نور محمدی نکل کر جب رحم آمنہ میں آیا، اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، تو قسم اللہ کی میرے نبی کی وہ شان ہے کہ اس دن مکہ کے جتنے جانور تھے وہ سب انسانی بولی بولنے لگے اور سارے جانور ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگے، مبارک ہو وہ نبی آیا ہے جو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ اب یہاں پر جو ہم اصل چیز آپ کو بتانا چاہتے ہیں،
سوال یہ ہے کہ حضور نے تو 40 سال کے بعد اسلام کا اعلان کیا. اسلام کا اعلان سرکار نے تو 40 سال کے بعد کیا. جب حضور کی عمر 40 برس ہو گئی تو تب آپ نے اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں. اس کے بعد ہی تو صدیق اکبر بنے, اس کے بعد ہی تو فاروق اعظم مسلمان بنے, اس کے بعد ہی تو عثمان غنی داماد مصطفیٰ بنے. یہ جتنے 1 لاکھ صحابہ ہیں یہ سب بعد ہی کے تو ہیں. کیا 40 برس کی عمر سے پہلے بھی مسلمان موجود ہیں دنیا میں؟ ارے جب حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تو مسلمان کہاں؟ جب حضور نے اسلام پیش نہیں کیا تو مسلمان کہاں؟ اب سوال یہ ہے کہ حضور کی پیدائش کے 40 سال کے بعد اسلام کا اعلان ہو رہا ہے اور حضور کی والدہ کا انتقال پہلے ہی ہو رہا ہے. نبی کی عمر ابھی 5 سے 6 برس کے بیچ کی ہے اور والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا. ابھی حضور اپنی ماں کے پیٹ میں ہے, 2 مہینے کا حمل شریف ہے, 2 مہینے کا, اور سرکار کے والد کا وصال ہو گیا. اسلام پھیلا نہیں, اسلام کا اعلان نہیں ہوا. جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا وہی لوگ تو مسلمان ہوئے. تو آپ حضرت عبداللہ کو کیا کہو گے؟ آپ حضرت آمنہ کو کیا کہو گے؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر لوگوں کو دھوکا ہوا. کچھ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور کے ماں باپ مسلمان نہیں. کہو معاذ اللہ. اور کس لیے مسلمان نہیں؟ کہ اسلام تو آیا ہی نہیں تو مسلمان کیسے؟ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا نہیں, ماں تو 6 ہی برس کی عمر میں گئی اور والد تو ابھی حضور پیٹ ہی میں ہے تبھی وصال ہو گیا. تو جب اسلام کا زمانہ ہی نہیں ملا تو مسلمان کیسے؟ سوال سمجھ گئے آپ لوگ؟ اسی لیے میں نے موضوع اٹھایا ہے کہ ہماری مسجد کے لوگ اس چیز کو جان لیں تاکہ آپ دوسروں کو بتا سکیں کہ ہاں حضور کے ماں باپ مسلمان تھے. کیسے تھے؟ اس کا 3 طریقہ ہے. ہمارے علماء, محققین, ائمہ, بزرگان دین نے حضور کے ماں باپ کا مسلمان ہونا, مومن ہونا, جنتی ہونا 3 طریقوں سے ثابت کیا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور سے پہلے آپ کے جو ماں باپ تھے وہ سب کے سب یعنی حضرت عبداللہ بھی اور حضرت آمنہ بھی یہ دین ابراہیمی پر تھے. دین ابراہیمی پر تھے اور دین ابراہیمی میں صرف اللہ کو ایک ماننا ہی مسلمان ہونا تھا. اللہ کو ایک ماننا مسلمان ہونا تھا. تو جس زمانے میں صرف اللہ کو ایک مانو بس مسلمان, تو حضور کی ماں نے بھی اللہ کو ایک مانا اور حضور کے باپ نے بھی اللہ کو ایک مانا, اس لیے وہ مسلمان ہے. اس لیے وہ مسلمان ہے. یہ ایک طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے 600 برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا 30 برس کی عمر میں. 600 برس کا زمانہ گزر گیا, زمین پر کوئی نبی نہیں آیا. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جو بھیجے گئے تھے وہ کس قوم میں بھیجے گئے تھے؟ بنو اسرائیل میں. عرب والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یا ایمان کی دعوت دینے کے لیے حضرت عیسیٰ بھیجے بھی نہیں گئے تھے. تو انہوں نے جو دعوت دی وہ بنو اسرائیل میں دیا جس علاقے میں پیدا ہوئے. تو وہ جو 600 برس کا زمانہ گزرا اور کوئی نبی نہیں آیا,
کوئی رسول نہیں آیا، اس زمانے کو زمانہ فترت کہتے ہیں، یاد کر لینا کون سا زمانہ؟ زمانہ فترت۔ اس زمانے میں چونکہ کوئی نبی نہیں آیا تو جن ذاتوں نے اپنے نور بصیرت سے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، جن لوگوں نے اس زمانے میں بھی بت سے دور رہے اور خود سے وہ اللہ کو ایک مانتے رہے، ان لوگوں کو مسلمان مانا گیا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، اس 600 برس میں بھی حضور کے جو بھی ماں باپ گزرے وہ اپنے نور بصیرت سے اللہ کو ایک مانتے رہے، اس لیے وہ مسلمان تھے، اس لیے وہ مسلمان تھے۔ یہ 2 طریقہ بتا دیا۔ اب تیسرے پہ آئیے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ آپ یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ یہ خاص ماں باپ ہیں، اور ان سے اوپر جتنے ہیں حضرت آدم تک وہ بھی باپ دادا میں بہت سے آتے ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں۔ میرا خاص ٹاپک ہے تو آپ کے باپ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جن جن ذاتوں کو حضور کا باپ ہونا نصیب ہوا یا جن جن عورتوں کو حضور کی ماں ہونا نصیب ہوا، سب کے سب مسلمان رہے ہیں، سب کے سب مومن رہے ہیں، اور سب کے سب جنتی رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر گیا پورا، توجہ کیجئے گا، پورا قرآن اتر گیا، سب سے آخری آیت کون سی اتری؟ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ آخری آیت ہے جو قرآن میں اتری۔ پہلی آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم۔ اے محبوب، آج میں نے تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر نعمت اسلام مکمل کر کے میں راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری۔ جب قرآن اتر گیا، آخری سال ہے، سرکار حجۃ الوداع کرنے گئے، یعنی آخری حج۔ 9 ہجری میں تو فرضی ہوا، آخری سال آپ حج کرنے گئے تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار ہم لوگوں کو لے کر مکہ کی طرف جا رہے تھے حج کرنے، ایک گھاٹی پڑی جس کا نام حجون تھا۔ جب حضور کی اونٹنی وہاں پر پہنچی تو حضور رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عائشہ کہتی ہیں جب حضور روئے تو ہم لوگ بھی رو پڑے۔ حضور نے اپنی اونٹنی روکی اور اتر کر تھوڑی دور چلے گئے۔ جب واپس آئے تو حضور پر خوشی کے آثار تھے، حضور خوب مسکرا رہے تھے، تو حضور کو خوش دیکھ کر غلام بھی مسکرانے لگے۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ ابھی آپ رو رہے تھے اور فوراً آپ خوش ہو گئے، معاملہ کیا ہو گیا؟ تو توجہ چاہوں گا اس جملے پر، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہاں پر میری ماں کی قبر تھی، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، جہاں تو نے مجھے پورا قرآن عطا کیا، اتنی بڑی امت تو نے عطا کی اور ساری نعمتوں سے مجھے نوازا، ایک نعمت مجھے اور دے دے، ایک نعمت اور دے دے۔ جہاں ابو بکر میرے صحابی بنے، عمر میرے صحابی بنے، عثمان و علی میرے صحابی بنے، میرے مولا میرے لیے میری ماں کو زندہ کر کے قبر سے نکال دے، وہ بھی کلمہ پڑھ کر صحابیہ بن جائے۔ تو اللہ نے آج میری دعا کو قبول کر لیا، اللہ کی عزت کی قسم، میری ماں زندہ ہوئی اور میرا کلمہ پڑھ کر کے صحابیہ بنی اور پھر اپنی قبر میں لیٹ گئی۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔
اب یہاں پر ایک چیز ہے جو لغزش کھانے کی ہے، وہ میں یہیں سے بتا دوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر اس کا مطلب کہ اس سے پہلے نہیں تھی مسلمان، جب کلمہ پڑھی نکل کر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ مسلمان آلریڈی تھیں دین ابراہیمی پر ہونے کی وجہ سے، اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے مسلمان تھیں، مگر حضور کا باقاعدہ کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا تھا، حضور کی صحابیت میں شرکت نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی عزت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے نبی کا دل رکھنے کے لیے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ، جہاں اتنی بڑی دنیا تمہاری امت بن رہی ہے، اتنے لوگ تمہارے صحابی بن رہے ہیں، تو میں باقاعدہ تمہارے ماں باپ کو بھی زندہ کر کے کھڑا کروں گا اور وہ بھی تمہاری صحابیت میں شریک ہوں گے۔ تو یہ حضور کی عزت بڑھانے کے لیے اللہ نے ان کو پھر صحابیت میں بھی شریک کر لیا۔ یہ تین طریقے۔ اب اس تیسرے طریقے پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کیا کوئی مردہ زندہ ہو کر پھر وہ بولے اور پھر اس کے بعد مردہ بن جائے اور پھر لیٹ جائے، کیا کوئی اس کی ہے شریعت میں کہیں سے نظیر کہ مردہ زندہ ہو کر کے بات کرے اور اس کے بعد پھر قبر میں لیٹ جائے؟ اس کی کوئی مثال ہے کیا قرآن میں؟ تو آپ لوگوں کو میں ایک مثال پیچھے پڑھا چکا ہوں۔ بنو اسرائیل کا وہ شخص جس نے اپنے چچا کو دولت کی لالچ میں مار ڈالا تھا اور جا کر کے دوسری بستی میں لاش کو ڈال دیا تھا اور خود ہی واویلا مچا رہا تھا کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا، میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ تو اس موقع پر کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تھے اس زمانے میں، تو حکم ہوا، وحی آئی کہ ایک ایسی رنگ کی ایسی گائے تلاشو اور اسی کو قربان کرو اور اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس مرے ہوئے انسان کے جسم سے ٹچ کرو، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو ایسا ہوا، وہ مردہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میرا اصلی قاتل کون ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب بنو اسرائیل کا ایک انسان ایک بنو اسرائیل کا مرا ہوا انسان ایک ذبیحہ کے گوشت کے ٹکڑے سے زندہ ہو سکتا ہے، تو حضور کے ماں باپ حضور کی دعا سے زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور دوسری دلیل آپ پڑھیں گے، اگر زندگی آپ کی رہی اور میری رہی، پتہ نہیں کب یہ مکمل ہوگا۔ ارے حضور سے 2.5 سال میں سورہ بقرہ پڑھا تھا حضرت عمر نے، 2.5 سال میں۔ تو جتنی تفصیل کی جائے تو قرآن سمندر نہیں، تمام سمندروں کا سمندر ہے۔ 15ویں پارے میں آئے گا اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف 300 سال تک سوئے رہ گئے تھے گڈھے میں، 300 سال تک۔ تو 300 سال تک وہ نیند کہاں، وہ تو موت تھی۔ اور 300 سال کے بعد اللہ نے ان کو پھر بیدار کیا تھا۔ تو ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد زندہ کیا، وہ کھانا بھی کھائے، بازار بھی کیے اور پھر سو گئے اور وہ قیامت تک سوتے رہیں گے اسی میں، اسی طرح اللہ نے حضور کے ماں باپ کو بھی زندہ کیا تھا۔ تو جیسے وہ ہو سکتا ہے ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضور کے ماں باپ زندہ ہوئے اور زندہ ہونے کے بعد حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کی صحابیت میں شریک ہوئے، پھر اس کے بعد اپنی شان کے مطابق پھر اپنی قبروں میں لیٹ گئے۔ اس لیے حضور کے ماں باپ مسلمان بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔